جب زیارت ہوئی نا، یہ تو بڑے عارف تھے، تو ان کی مجلس میں بیٹھنے والا جو شخص تھا نا، اس کا نام تھا ایوب، اور ذات پات کے اعتبار سے وہ جلایا تھا۔ وہ مقروض ہو گیا، قرض دار ہو گیا۔ وہ جب قرض دار ہو گیا نا، اتنا مقروض پریشان کیا جب وہ تنگ کرے نا، تو وہ کہتے پیسے نہیں کرتے۔ ایک دن وہ ساری کے وقت دعا مانگتے مانگتے کہتے ہیں اللہ، میں ایوب نبی نواں، میں ایوب جلایا۔ اللہ کرے تسی بولتے نہیں گئی ہو، کوئی مغالطہ تو نہیں لگ گیا؟ کیوں اللہ نہ گل کرتے، اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ میں ایوب نبی نہیں ہوں، کیا زیادہ ہو رہی تھا نا وہی چیز، میں جو ہے نا ایوب جلایا، وہ ایوب پیغمبر تھے، تیری آزمائشیں سہ کے، میں تو مسکین آدمی ہوں، میں نہیں سہ سکتا، دے کہیں سے پیسے کہ میں کرتا ہوتا ہوں اپنا، یعنی مجھے پیسے چاہیے اس وقت کہ میں اپنا معاملہ سیدھا کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح ہوئی تو ایک پڑوسی ہندو پیسے لے کر آیا، پیسے لے کر آ گیا اور کہنے لگا کہ سنا بھائی، کل تیرا ایک مسلمان بھائی آیا تھا اور تیرے سے پیسے نہیں بن سکے، بڑی گالی چھلی دے کے گیا ہے۔ محمد صاحب بیٹھو ادھر ہی، تو یہ پیسے لو اور اس کو دے دینا۔ ہمارے حضرت صاحب ہندو میں ایک بات کرتے تھے، فرمایا اپنا مارسی جڑے چھاں میں سٹ سی اور آیا مارسی تفا میں سٹ سی، اپنا اتنا رحم تو کر ہی جائے گا نا کہ وہ سائے میں پھینک کے جائے گا۔ وہ تو مسلمان ہے، مارے گا تو سائے میں پھینکے گا، تو کافر ہے، کل میں تجھے کیسے واپس کروں گا؟ کیونکہ میں نے جو اپنے اللہ سے پیسے مانگے ہیں وہ بغیر آڈٹ کے مانگے ہیں، کوئی حساب کتاب نہ ہو اس کا، تو مجھے ایسا پیسہ چاہیے۔ اس نے کہا میں بھی واپس نہیں لیتا، میں بھی بھگوان کے نام کے دے رہا ہوں۔ ہم تھوڑے جلد باز ہیں، یقین جانے ادھوری استجیب لکم جب کہہ دیا نا کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا پکار فریاد کو سننے کے لیے تیار ہوں بالکل۔ کیا کہتے ہو؟ اصل میں ہم مانگتے نہیں ہیں، پھر مانگتے ہیں تو مانگنے کے بعد پھر فوری خبر سننا چاہتے ہیں، ہاں نا، جملہ انشائیہ دکھائی لینا سی اسی مبتدا تو بعد فوری خبر سننا چاہنے ہیں، یہ خبر دیر نہ لاندی ہے نا، خبر دیر سے آتی ہے نا، ہاں خبر دیر سے آتی ہے۔ قادر ہے پہلے کر لے تو کر لے، نہ کرے تو بس دعا ضائع نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اور دعا کرنی چاہیے، بس دعا نہیں دینی چاہیے، بس دعا نہیں کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، اپنوں کے لیے مانگنی چاہیے، دوستوں کے لیے مانگنی چاہیے۔ مانگنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو۔ مانگا جنہوں نے پھر ان کو ملا، عطا ہو گیا ان کو۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگا کرو۔
تو اس واسطے اللہ پکاروں کو سنتا ہے، فریاد کو سنتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نا، ہمیں بھی کئی دفعہ کہتے ہیں بادشاہ ساڑیاں سندا نہیں توڑیاں موڑدا نہیں، ساڑیاں سندا نہیں تو توڑیاں، یہ اللہ کا کام یہ نہیں ہے سر، یہ پھر اللہ نہ ہوا، پھر الہ نہ ہوا نا، وہ سب کی سنتا ہے۔ اور دعا کے قبول ہونے کے لیے بہت بڑا بزرگ ہونا بھی ضروری نہیں ہے سر، اللہ نے دعا شیطان کی بھی قبول کی ہے، کی گئی کی شیطان نے کہا نا مولا دھوکہ دے دیا، چلو اس کو پتہ تھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی خاص ایسا معیار نہیں ہے کہ میں مانگوں گا تو اللہ کہے گا نہیں، جو مجھے مولا دے دی بس۔ لیکن عارف کی دعا جو ہوتی ہے، مومن کی جو دعا ہوتی ہے، وہ دعا بڑی بافیض ہوتی ہے، اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ اور جو شخص کسی سے دعا لے لیتا ہے نا جی، دعائیں لینے والا ہوتا ہے۔ ماں باپ مر جائیں نا تو لوگ کہتے ہیں بس جی ابھی تو بڑے بزرگ فوت ہو گئے جی، آپ کا تو کام ختم ہو گیا سارا۔ دعا کا فیض نسلوں میں چلتا ہے، اچھا نسلوں میں چلتا ہے دعا، اور اللہ رب العالمین جو ہے نا دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، ان کو شکوہ ہے ہمارا مدام ملتا نہیں، ان کو شکوہ ہے ہمارا مدام ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے گدا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے گدا ملتا نہیں، بے نیازی بندے کی دیکھ کر کہتا ہے وہ، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، پکارو تو صحیح نا، پکارو تو صحیح۔ در وہی ہے، کئی دفعہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، دعا مانگے تھک بھی جاتے ہیں کئی دفعہ، یہی تو محب محبوب کا امتحان ہے، پھر پتہ کیسے چلے کیوں جی، پھر کیسے پتہ چلے؟ اللہ حکیم ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو 40 سال رلایا، 40 سال رلایا۔ یہ بچوں کی جو تربیت ہے نا، اولاد کی تربیت کا غم کرنا، علماء نے یہ بھی فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کے رونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یوسف کسی ایسے ہاتھ میں نہ چڑھ جائے جہاں اس کی تربیت خراب ہو جائے، کسی ایسے ہاتھ میں نہ چلا جائے اس کی تربیت خراب نہ ہو جائے، کیونکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور پیغمبری شان کے خلاف ہے کہ ان کے دامن پہ کوئی ایسا داغ ہو جو نامناسب ہو۔ 40 سال کتنی لمبی دعائیں مانگی ہوں گی، اللہ رو رو کے حکیم ہے، بس اس کا اپنا معاملہ ہے، جلدی قبول کرے دیر سے کرے۔ یوسف کیا نام ہے ان کا، یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام،
اس لیے بدل نہ ہوا کریں کہ جی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے جی، بس کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے، ہمارا فوری خیال چلا جاتا ہے کہ سکارا علم ہو گیا ہے اور رزق بند ہو گئی ہے۔ وہ یہ تویزوں سے رزق کوئی نہیں بند کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ کوئی رزق نہیں بند کر سکتا۔ اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے اور خوب مانگنا چاہیے۔ میں نے ایک آدمی دیکھا ہے، بڑی سے اس کی اپنی ملاقات ہوئی ہے ایبٹ آباد میں۔ میں کسی پروگرام سلسلے میں گیا تو وہاں ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک آدمی ملا، مجھے تعارف ہوا۔ اس نے کہا میں ملتان سے ہوں۔ ملتان قوم ہے، ملتان مدینہ الاولیاء ہے نا۔ کہتے میں بڑا مقروض ہوا، بڑا پریشان ہوا، اتنا پریشان تھا کہ بس میں کبھی کبھی کوئی خودکشی کے خیال آتے تھے، اپنے آپ کو مارنے کے خیال آتے تھے۔ کہنے لگا میں بڑی پریشانی میں تھا، تو میں نے کہا چلو قبرستان میں جاتا ہوں، شاہ جی کی قبر پہ جاتا ہوں، امیر شریعت کی۔ کہتے شاہ جی قبر پہ گیا میں، اچانک اللہ تعالیٰ جب دعا قبول کرنے پہ آ جائے نا، تو کہتے میرے دل سے یہ آواز نکلی ہے، اللہ اگر اس عطا اللہ شاہ بخاری اس نے تیرے محبوب کی ختم نبوت کا کام کیا ہے، اور اگر یہ تیرا مقبول ہے، تو اس سے راضی ہے، تو یا اللہ میں اس کے نیک اعمال کا توسل پیش کرتا ہوں، تجھے وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ خدایا میں بہت تنگ ہوں، بہت مقروض ہوں، بہت پریشان ہوں، اللہ مجھ پہ رحم کر۔ کہتے بہت لمبی دعا مانگی، تو اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے جو احاطے میں داخل ہوتا ہے اور شاہ جی کی قبر پہ آ کے رونا شروع ہوا ہے۔ تو مجھ سے اس نے پوچھا آپ کہاں کے؟ میں نے کہا میں ملتان کا ہوں۔ قبر پہ کافی دیر تک اس نے دعا کی کھڑے ہو کر، اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کچھ مجھے پریشان لگ رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا مجھے پھر کسی ہوٹل کی رہنمائی کریں، میں فرانس سے آیا ہوں، شاہ جی کا عاشق ہوں، تو بس مجھے فرصت نہیں ملی تھی، حالات ایسے تھے، تو میں بڑی خواہش تھی ملتان آنے کی اور شاہ جی کے مزار پہ حاضری کی، تو میں بس ابھی ہوٹل میں رہوں گا ایک آدھ دن، تو پھر میری واپسی ہے یہاں سے۔ اس نے کہا جی آپ، میرا غریب خانہ بھی ہے، اگر آپ ہوٹل میں نہ ٹھہریں میرے گھر آ جائیں۔ لیکن ایک دو بار اس نے پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں مجھے۔ میں نے کہا جی بس پریشان تو ہوں جی، بس قرضہ ہے مجھ پہ بہت زیادہ، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ کہنے لگا جی کہ اس زمانے میں اس نے مجھے 20,000 روپیہ دیا، تو میرا قرضہ جو تھا وہ 10-12 ہزار تھا۔ 8-10 ہزار کی میں نے کوئی فیکٹری لگا لی، تو اب میں لاکھوں کروڑوں کا مالک ہوں۔ کون کہتا اللہ نہیں سنتا؟ کچھ سنانے کا ڈھنگ ہو نا، سنانے کا طریقہ آتا ہو، مانگنے کا بھی کوئی سلیقہ سمجھتا ہو کہ مانگنا کیسے ہے۔ 40 سال سے رٹی ہوئی ایک دعا ہے ہر نماز کے بعد۔ پشتو والے کہتے ہیں امیر سے ماما تو بخا مامور پلار تو بخا، کدھر ہے وہ ہمارا صوبیدار، کدھر ہے؟ ہاں چلا گیا۔ ماں تو بخا ہر نماز کے بعد، ماں تو بخا مامور پلار تو بخا چاچا نانا تو بخا۔ وہ 16-20 ایک آدمیوں کا نام 1 منٹ میں لے لیتا ہے۔ ہاں ایک بار قل الحد ایک آدمی پڑھتا ہے
وہ پھر پڑھتے اے اللہ ایسا ثواب میں نے صاحب وہ بھی دیں، ایسا ثواب سروجا زدک بھی دیں، ایسا ثواب فلانی بھی دیں، ایسا ثواب فلانی بھی دیں. وہ سنی آپ نے؟ ہاں ہاں نا، ہاں ہماری زبان میں بولتا ہے ہاں اللہ مڑی ایک روپی ایسی صاحب جانے اللہ اس کو بھی دیں صاحب. ہاں نا، وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیے تو خاندان کے 200 آدمی یاد کر لیے اس نے. ایسی دعا نہ ہو نا کہ بھائی رٹے رٹائے الفاظ زمانے سے سیب کی بخشیں تھے، اس کو بھی بخشیں تھے، میر حسین لالے کی بخشیں تھے. سنیے تو وہ ہے مظفر آبادی ہے، ان کو اسی کشمیر والی ہے نا، وہ تو گرائی اسی کرے. بسم اللہ پڑھ دے پھر کلو اللہ وعدے بھی صحیح نکلتا. ہاں اتنا کچھ کر کے وہ اتنا منگتا ہے کہ صحیح پڑھے پھر کے منگے. الٹا سیدھا پڑھ کے اتنا مانگا ہے اس نے، اگر صحیح کو اللہ حد پڑھے وہ تو پھر تو ساری دنیا کو کلابے میں لے لے وہ. ہاں ہاں یا اللہ. دعا سلطان محمود غزنوی مسلمان بادشاہوں میں پہلا آدمی ہے جس کو سلطان کا خطاب. یہ مرید تھا حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا. شہزاد صاحب سن رہے ہیں؟ ابوالحسن خرقانی کا، حضرت خرقانی کا مرید تھا. بڑی لمبی تفصیلی بات ہے لیکن میں ابھی ادھر جاؤں گا لمبا ہو جائے گا کام. ایک دن آیا تو کہنے لگا حضرت اگر آپ اپنا یہ چادر یا رومال مجھے دے دیں تو میں بطور تبرک کے اپنے پاس رکھوں گا اس کو. تو حضرت نے فرمایا بھائی بات، دے دی چادر اس کو. اس ساری کا وقت ہوا نا، اس نے مصلی بچھایا تو مصلی پہ حضرت کی چادر ڈال دی. جب دعا مانگنے کا وقت آیا نا تو کہتا ہے اے اللہ تجھے اس چادر والے شخص کی عزت کا واسطہ، جو تیرا درد وہ اپنے سینے میں رکھتا ہے، اللہ میں اس کا واسطہ تجھے دیتا ہوں، تو مجھے فاتح سومنات کر دے، فاتح کر مجھے. صبح کو حضرت کی خدمت میں آیا تو حضرت نے فرمایا رات کیا دعا مانگی؟ اس نے کہا حضرت بس میں نے یہ مانگی. فرمایا وہ تو وقت اتنا زبردست قبولیت کا تھا، اس وقت اگر تو فاتح عالم ہونے کی دعا کرتا نا اللہ وہ بھی قبول کر دیتا. ہم اللہ سے اس طرح چیز مانگتے ہیں نا جس طرح کوئی اپنا ظرف ہوتا ہے نا روٹین تو ہٹ کے ایک اور گل ہے. جہاں آدمی کنجوس ہوتا ہے نا، کنجوس آدمی اس کے سامنے 1000 روپے بڑی شے ہے نا، 1000 روپیہ اسی امام لوگ ہیں نا تو اصل لوگ جی تنخواہ دیں نا استادوں کے پیسے کی لوڑ نہیں. ایسا مطلب یہ ہے کہ کھاتے پیتے کچھ نہیں ہے. وہ کنجوس آدمی ہوتا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. تو اللہ کے ساتھ یہ دنیا داروں والا معاملہ نہ کیا کریں کہ اللہ شاید کوئی چودھریوں کی طرح بات کرے گا، کوئی ملکہ خانوں کی طرح بات کرے گا. اس سے تو مانگ، اس سے تو مانگو، اس سے اور بھی کچھ مانگو، اس سے اس سے اور بھی کچھ مانگ. کون کہتا ہے کہ وہ کچھ دیتے نہیں؟ کم ظرف نہ بن، تنگی داماں کیا کہتا ہے؟ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ. ہاں جہاں جی میں موج میں سناؤں، لکھ دے مجھے. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، آج وہ مائل بکرم اور بھی کچھ مانگ. ہائے ہائے کیا خوب لکھا جی پیر صاحب نے. پیر نصیر الدین صاحب بھی جاتے جاتے بڑی خاص باتیں کر گئے.
لگی یہ گل دعا تو لگی ہے تو پنجابی آتے لائی جا وہاں لگی ہے تھی لگی ہے تو لائی جا داد دینی ہے سر مجھے میں بیمار ہوں داد دیں گے تو میں پڑھ سکوں گا سر حافظ علی صاحب اب تنگی دامہ پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ سبحان اللہ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ سبحان اللہ ہے وہ متوجہ تو دعا اور بھی کچھ مانگ جو کچھ تجھے ملنا تھا ملا اور بھی کچھ مانگ ہر چند کے مولا نے برا ہے تیرا کشکول کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ سبحان مانگ اللہ چھو کر ابھی آئی ہے سر زلف محمد کیا چاہیے باد صبا اور بھی کچھ مانگ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں مولانا اچھا مراد کا طرز ہے حضرت بانے میں فرمایا کرتے تھے خطیب ہم نے بہت دیکھے لیکن مولانا اچھا مراد جیسا نہیں دیکھا مولانا اچھا مراد یہ ان کی طرز لگاؤں گا ذرا اچانک بن گئی ہے سور میں سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں پٹ لگائیے سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ سبحان اللہ جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود جن لوگوں کو شک ہے کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ سبحان اللہ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر سبحان اللہ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ سبحان اللہ جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے دے سکتے ہیں کیا کچھ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ سبحان اللہ بڑا مسئلہ حل کیا شہر میں مسئلہ حل کر دیا کہتے حضور کیا دے سکتے ہو ظالم کیا نہیں دے سکتے دے سکتے ہیں کیا کچھ اور کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے پھر بھی درے سرکار پہ جا اور بھی کچھ مانگ پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیراج پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیراج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ
اب تنگی داماں پہ نہ جا، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ۔ میں نے پنڈی میں ایک دفعہ یہ طرح لگائی نا، آگے بابا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا خطیب پاکستان مولانا شام الحق تھانوی زندہ باد۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ۔ ہر چند کے مولا نے برا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا، اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا، اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بعطا۔ صحابی نے پانی کا لوٹا دیا نا، حضور اتنے خوش ہوئے نا، خوشی میں فرمایا مانگو کیا مانگتا ہی، مانگ کیا مانگتا ہے تو۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو نوکری کہتا کہ ریٹ 16 17 18، آگے سک 20 ہے تو ڈاکٹر صاحب کو 22 مل جائے، چھوٹی نوکری ہے تو بڑی مل جائے۔ صحابہ تو آخرت کے حریص تھے نا، تو صحابی نے فرمایا حضور مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ ہمارے حضرت جی ان کو میں فرمایا کرتے تھے حضور تو سمجھ بڑی کاندھ سانجی ہوا ہے، اسندی کاندھ سانجی ہوا ہے، ان کو زبان میں کاندھ دیوار کو کہتے ہیں نا، سانجی کا مطلب یہ ہو جہاں بہت اچھا اور اچھا تعلق والا پڑوس ہو نا، ان دونوں کی دیوار ایک ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار تو کیوں ڈراتا، میں کہ ڈرا رہا ہوں، ہم باہر کے تھوڑی ہیں، ایک ہی گھر کی بات ہے ساری۔ تو صحابی نے فرمایا حضور ایسا ہو بس، نبوت کے دریا نے جوش مارا تھا اس وقت میں، اگر وہ جنت خدا سے دلا سکتے ہیں تو اور کیا نہیں دلا سکتے، جنت دلا سکتے ہیں اور کیا نہیں دلا سکتے، پیچھے رہتے کیا ہے۔ شاہ جی اگر جنت دلا سکتے ہیں، میرے اللہ کے خزانے ہیں، خزانے آپ کے ہیں، میرے اللہ کے خزانے ہیں، خزانے آپ کے، جو نہ پڑھ کے سناؤں آپ کو، میرے اللہ کے خزانے ہیں، خزانے آپ کے، عرش سے تا فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے، عرش سے تا فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے۔ جب تک آپ کو نہیں ملا تو سنیں، ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف روح الامین، ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف روح الامین، اور ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے، ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے، میرے اللہ کے خزانے ہیں، خزانے آپ کے، عرش سے تا فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے۔ سبحان اللہ، سارے خزانے ہی آپ کے، ہاں سارے خزانے آپ کے، مانگنے کو منہ چاہیے بس، مانگنے کو منہ چاہیے، مانگنے کو منہ چاہیے۔ اپنے محبوب کو پابند نہیں کرتے، اللہ کے محبوب کو پابند کیا۔ ہاں ہاں،
تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ایسے میں کر دیتا ہوں. فرش سے تا عرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے، ساری دنیا ہوں کہ ہم ایک طرف صدیق، جس طرح شاعر نے کہا نا، یہ غلط تضمین کی ہے اس میں، اب ٹھیک میں خود کرتا ہوں. ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف روح الامین، ہم سفر کیا کیا بنائے اے خدا نے آپ کے، ذرہ ذرہ آپ کی سچی رسالت کا گواہ، ذرے ذرے کی زباں پر ہیں ترانے آپ کے، سبحان اللہ. ذرے ذرے کی زباں پر ہیں ترانے آپ کے، کروٹیں لیتے ہیں میرے ذہن میں بدر و حنین، سبحان اللہ. کروٹیں لیتے ہیں میرے ذہن میں بدر و حنین، یاد آتے ہیں مجھے ساتھی پرانے آپ سبحان کے، اللہ. یاد آتے ہیں مجھے ساتھی پرانے آپ کے، یاد آتے ہیں مجھے، مرکز نور و نظر ہیں آپ کے غار و مزار، مرکز نور و نظر ہیں آپ کے غار و مزار، سب ٹھکانوں سے حسین تر ہیں ٹھکانے آپ کے، سبحان اللہ. سب ٹھکانوں سے حسین تر، حیرتیں گم ہو گئی، حیرتیں گم ہو گئی، حسرتیں گم ہو گئی، دانشیں ہیں لاجواب، رہ گئے اوصاف گن گن کر، رہ گئے اوصاف گن گن کر سیانے آپ سبحان کے، اللہ. راستہ تکتی رہی آپ کی، راستہ تکتی رہی ان کی نگاہیں آپ کا، راستہ تکتی رہی ان کی نگاہیں آپ کا، ہاتھ چومے ہیں رسولوں کی دعا نے آپ سبحان کے، اللہ. ہاتھ چومے ہیں رسولوں کی دعا نے آپ کے، ہاتھ چومے ہیں رسولوں، آپ کی یادوں میں گم رہتا ہے انجم، بغرت کا ہے اس نے، یہ انجم نہیں ہے طاہر ہے، اس چھوڑیے نا صاحب کو شانسی نہ بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا، سمجھتے ہیں آگے سارے بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکھ ہی نہیں سکتا اس کے بغیر کوئی ہے. آپ کی یادوں میں شعر ٹھیک نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں، یہ خواب آتے ہیں سہانے، یہ اس طرح شعر ہے، آپ کی یادوں میں گم رہتا ہے طاہر رات دن، خواب آتے ہیں مجھے سہانے آپ کے، خواب اکثر مجھ کو آتے، خواب اکثر مجھ کو آتے ہیں سہانے آپ کے، فرش سے تا عرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے، ایک طرف صدیق اکبر. اس شاعر کا یہ کمال ہے کہ اس نے حضور کی نعت خوانی میں جب صحابہ کو نہیں لایا، نعت مکمل نہیں کی، اور اس نے اس نعت کو نعت ہی سمجھا جس نے نبی کی جماعت کا ذکر نہ ہو، ہر جگہ صحابہ کو ٹچ دیا، اور کیسی مثال دی ہے، ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف روح الامین، ہم سفر کیا کیا بنائے اے خدا نے آپ کے، میرے اللہ کے خزانے اے خزانے آپ کے، فرش سے تا عرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے، فرش سے تا عرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے، میرے اللہ کے خزانے ہیں خزانے آپ کے، اے اللہ.
یہ شعر بھی کمال کا ہے نا. کروٹیں لیتی ہیں میرے ذہن میں بدروہنین، یاد آتے ہیں مجھے ساتھی پرانے آپ کے، یاد آتے ہیں مجھے ساتھی پرانے آپ کے، میرے اللہ کے خزانے تیرے اللہ کے خزانے. اللہ کلام بڑائی تھی نہیں، تیرے اللہ کے خزانے ہیں خزانے آپ کے، میرے اللہ کے خزانے ہیں خزانے آپ کے. حضور کی نعت خوانی جو ہے نا جی، حضرت جی فرماتے تھے نعت لکھی ہو حرف میں پڑھے حرف، مزہ ہی کچھ اور ہے. خواجہ سیف الدین ہمارے سلسلے کے بڑے شیخ تھے. پڑوس میں سما ہو رہا تھا، سما نا آج کل سما تو یہ ڈھول ڈھمکتے ہیں نا، قوالیاں بے دین اور قسم کے لوگ پیسوں کے لیے اور دنیا کے لیے پڑھتے ہیں. سما اللہ کی محبت، نبی کی محبت میں جو اشکانہ اشعار پڑھے جاتے ہیں نا، وہ سما ہوتا ہے. یہ سما ہے. سما اگر پوچھے کوئی نا یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہم سما کے منکر نہیں ہیں، لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے کہ بھائی سما ایسا ہوتا ہے، سمجھا نا جی. یہ سما کی مجلس ہے. سما کی مجلس میں کوئی آدمی بے نماز نہ ہو، بے دین نہ ہو، بے حیا قسم کا آدمی نہ ہو، سنت کی شریعت کے پابند بیٹھے ہوں سارے. تو جس وقت جس شعر پہ فقیر کو وجد آ جائے نا، اس شعر کو بار بار پڑھے. پھر اس شعر کو وہ تو جس کو وجد آ علی 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 اس وجد آ گیا جی، جھوٹ. اس طرح خواجہ سیف الدین وجد میں آئے تو گرے ٹانگ ٹوٹ گئی. صبح کو لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا دنیا والے تو کہتے ہیں نقشبندیاں بے درد ہوتے ہیں، ان کو ہمارے درد کا کیا پتہ ہے. رات ایک فقیر نے کچھ پڑھا تھا تو میں اتنا اٹھا، بیٹھنے لگا، بیٹھ سمجھ نہیں آئی، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے میری. کروٹیں لیتی ہیں میرے ذہن میں بدروہنین، یاد آتے ہیں مجھے ساتھی پرانے آپ کے. آئے حضور کے ساتھی بھی ساتھی تھے، ساتھی بھی تو ساتھی تھے نا، ایسے ساتھی تھوڑے تھے جنہوں نے جان مال اولاد سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا. اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق تو ادا، حق تو یہ ہے کہ حق تو ادا، حق تو یہ ہے کہ حق تو ادا نہیں. حضور کی محبت میں صحابہ نے کیا کچھ نہیں لٹایا. گھر گیا، رشتہ داریاں گئی، مصعب بن عمیر جیسا آدمی، حضرت حباب جیسا آدمی، حذیفہ سامی جیسا آدمی، حضرت عاصم جیسی شخصیت، کٹ گئے، مر گئے، لیکن حضور کا در نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا سفر آسان کر دے. درد میں بھی بلایا، بے درد بھی بلایا. آج میں سوچ رہا تھا بے دردی میں بھی وہ سفر کیے ہیں، اب درد کا سفر ہے. قدر نبیدہ کی جانن اے دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے شہر مدینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے شہر مدینے. میں آپ کے لیے دعا کروں گا جی، آپ میرے لیے دعا کرنا. اللہ ہمارا سفر آسان کرے، اللہ قبول بھی کر لے.
قبول بھی کر لے. قبول تو ہے تبھی بلایا ہے, اس میں تو میں شک نہیں کرتا کبھی بھی. ہاں جی, بے شک. ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا, وہ کہتا تھا پیسوں سے خدا بلاتا تو خلیل خان کو بلاتا. ہمارے علاقے کا بڑا خان تھا نا, اس نے نہ حج کیا نہ عمرہ کیا, بس ایسے ہی بس ترنگا پھرتا تھا, اربوں روپے تھے. تو وہاں ہمارے ایک فقیر ہوتا تھا, وہ نام لے کے جاتا تھا, اگر پیسوں سے کرتا تو فلاں خان حج کرتے. ہاں پیسے سے وہاں پیسے نہیں چلتے, پیسوں والے مکھیاں مارتے رہتے ہیں. وہ سوچتے رہتے کہ اس سے آگے کیا ہوگا, اس سے آگے کیا ہوگا. کیوں حمزہ؟ عمر فاروق آلو بیچتا, خدا تو آلو نہیں بیچتا. ہاں ایک خدا آلو بیچ کے کنجل دیتا. لوگ پر ہم پتہ نہیں کہ لانت ہے, وہ نہیں جو لگتے, سمجھو نا. یہ مولوی عثمان نے جب 1 روپیہ بھی نہیں اس کو, اے بیچارہ, یہ بھی آل راؤنڈر ہے ہر کام میں. چلو اللہ نے کہا ادھر بھی آل راؤنڈر ہو جاؤ. کیا دعا کرنا, اللہ اپنے خاص فضلوں سے ہمارے سفر میں آسانی پیدا فرما, آمین. قبولیت نصیب فرما, محبوبیت نصیب فرما, برکت و عافیت نصیب فرما, اللہ اپنی رضا نصیب فرما. اللہ ہماری جتنی زندگی باقی ہے اللہ برکت دے, اللہ خیر سے لے جا, خیر سے واپس لا, ہمارے اعمال عبادات کی قبولیت نصیب فرما. اے اللہ تو اپنے خاص فضل متوجہ فرما. جتنی زندگی باقی رہے گی اللہ ایمان کی اعمال کی توفیق نصیب فرما. بری موت سے اللہ بچا, برے انجام سے بچا, خاتمہ ایمان پر فرما. یہ جتنے دوست یہاں بیٹھے اللہ سب کو زیارت حرمین شریفین نصیب فرما. زندگی میں اللہ مقبول حاضریاں نصیب فرما, مقبول حاضریاں نصیب فرما. میرے اللہ جب زندگی کا خاتمے کا وقت آ جائے, آپ کے علم میں ہماری زندگی جب ختم ہونے کو ہو, تو یا اللہ سب سے اچھی جگہ دیار رسول ہے. اللہ محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرما, اللہ محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتہ. آپ